ہمارے یہ نوٹس میں اور آبزرویشن میں ہے کہ جتنی آرمی ایکٹ کے پاس ملزم گئے ہیں ان ساروں کے اقبال جرم ریکارڈ ہوئے ہیں اور اس اقبال جرم کی بنیاد پر ان کو سزائیں ہوئی ہیں. آج پھر وہ کیس ہمارا جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے بارے میں چودھری اعتزاز احسن کی پٹیشن اور دیگر اس کے ساتھ ہی جو اکٹھی کی گئی ہیں تمام درخواستیں لگی ہوئی تھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی لارج بینچ کے سامنے، اور آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ہمارے جو استدلال تھے ان کے جواب میں انہوں نے بحث کا آغاز کیا، اور اس میں انہوں نے تمام وہ تصاویر سے شروع کیا جو انہوں نے اپنی کتابچی کی شکل میں 2 والیومز کی پر محیط وہ داخل کروائی تھیں عدالت میں، اور انہوں نے ایک ایک کر کے وہ 250-300 صفحے جو ہیں وہ ان کی طرف توجہ مبذول کرا کے دکھائی گئیں. اگرچہ یہ بات جو ہے یہ ہمارا کیس ہی نہیں تھا کہ جو نقصان ہوا ہے، یقینی بات ہے کہ نقصان کسی ملکیت کا ہو، چاہے وہ سرکاری ملکیت ہو، چاہے وہ نجی ملکیت ہو، چاہے وہ فوجی تنصیبات کی ہو، جو بھی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے، ہمارا بالکل یہ کیس نہیں ہے کہ ان کے نقصان یا وہ جو قانون جس چیز کا متقاضی ہے ان کا مواخذہ نہ کیا جائے. باہر کے اٹارنی جنرل صاحب نے آج پروفیشنل انداز میں اپنا موقف پیش کیا، اور یہ خوش آئند بات تھی کہ آج کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا جس میں طبالت کی بو نظر آتی ہو. تو باہرکیف جب اس معاملے میں جب وہ دکھا رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب نے استدلال کیا کہ اس میں آپ مختلف مراحل ہیں جن پر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا جو ہے وضاحت کیجئے گا، اور پھر انہوں نے اس کا اعادہ کیا کہ کل جو بات کی تھی جس کو کچھ ہمارے دوستوں نے غالباً یہاں بھی کچھ ایسا رنگ دینے کا کوشش کی کہ جیسے کہ یہ بینچ کی جانب سے یعنی سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی فیصلہ ہی شاید مقصود ہے کوئی اس انداز سے. وہ دراصل ہمارے استدلال تھے جس کا آج انہوں نے پھر وضاحت کی کہ ہم چاہیں گے اٹارنی جنرل صاحب کہ آپ ان امور پر جو کہ سائلان کی جانب سے کہی گئی ہیں ان کا آپ جواب دیجیے گا خاطر کا. اور یہی انداز ہوتا ہے جوڈیشل فورمز میں کہ ایک بحث کرتا ہے اور دوسری جانب سے ان کا جواب دیا جاتا ہے. تو جب مختلف مراحل پر بات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ بتائیے گا آپ کی جو ٹرائل ہوگا آپ اس میں کون کون سی تجاویز ہیں اور کون کون سے دفعات لگاتے ہیں اور کیا کیا ان کی سزائیں ہیں. تو جو اٹارنی جنرل صاحب نے جن شکوں کا حوالہ دیا اس میں 2 سال کی سزا ہوتی تھی. تو پھر بعد میں خود بھی بینچ کی جانب سے بھی حیرت ہوئی کہ اگر صرف 2 ہی سال پر یہ سزا تجویز کی گئی ہے آپ کے قانون میں تو پھر تو بہت آپ کی ہلکی سزائیں ہیں اس معاملے میں. تو جسٹس منیب اختر صاحب نے مختلف وہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ شاید یہ چیزیں آپ کی نظر سے یہ وہ نہیں آئی ہیں، شاید احاطہ نہیں کر پائے ہیں. اس میں تو سزائیں بہت بڑھ چڑھ کے بھی سزائیں ہیں، اور جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر اتنی سزائیں ہیں تو پھر یقیناً آپ کو بہت زیادہ جو ہے ملحوظ رکھنا پڑے گا، جو ہے ایک شہری کے حقوق کو بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کو تمام ڈیو پروسیس آف لاء کی تمام مراحل پر ان کو جو ہے موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس کا اپنا دفاع کر سکیں. اس پر جو ہے بات ہوئی کہ اپیل کا بتائیے گا کہ اپیل کا آپ کا کیا خیال ہے. تو اپیل انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم کر کے آرمی ایکٹ میں دفعہ 130(a) میں رکھا گیا ہے، اور وہ انہی کے اپنی ہائرارکی میں ایک میجر جنرل اور ان کے ساتھ بریگیڈیئر بیٹھ کر وہ ملٹری کورٹ کی جو سزا ہوگی اس کی اپیل اپنی جو ہے ان کی ہائرارکی میں یعنی اسی قانون آرمی ایکٹ 1952 کے تحت وہ بریگیڈیئر اور جو ہے وہ میجر جنرل اور بریگیڈیئر سنیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر
وہی ایک ہی بات ہو گئی. تو کیا آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو اپیل کا کوئی ایسا حق رکھا جائے جس میں عدالت عالیہ کے پاس اپیل آئے؟ کیونکہ وہ آرٹیکل 175 کی جو بار بار بات ہوتی تھی کہ عدلیہ وہی ہوگی جس کی سپروائزری جورسڈکشن، اپیلٹ جورسڈکشن، ریویژنل جورسڈکشن، انہیرنٹ جورسڈکشن عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے زیر وہ اس میں نگرانی ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر اس کو عدالت کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے نہیں ہے. مگر ابھی تو یہ پروبیٹو باتیں ہو رہی تھیں، اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ دیکھیے ڈیو پروسیس جو ہے وہ صرف اپیل کی حد تک نہیں ہوتا ہے. ڈیو پروسیس تو شروع ہوتا ہے نیچے تفتیش سے شروع ہوتا ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ان کو کہاں رکھا جا رہا ہے، ابھی یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، ابھی یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ تفتیش میں ان کو کیا جو ہے موقف دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے. تو اگر یہ سارا چیز جو ہے فلاڈ ہو تو پھر ڈیو پروسیس کہاں سے ہو گیا؟ تو پھر اپیل کی تو معنی کوئی اتنا نہیں رہ جاتا. اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اس پر عمارت بھی غلط ہی ہوگی اور اس بار وہ نہیں رہ سکتی ہے اس پر. تو اس لیے یہ تمام چیزیں آج ہوئی ہیں، اور اس پر جو ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں جو ہے انسٹرکشنز لے لوں اور پھر میں آپ سے جو ہے ان معاملات میں، ان امور پر مجھے وقت چاہیے، اور اس کی روشنی میں پھر میں اپنے استدلال جو ہے دوں گا. تو انہوں نے جج صاحبان نے پوچھا کہ کتنا، تو انہوں نے جمعے کے لیے جو ہے ٹائم مانگا، وقت مانگا، اور اس لیے اب یہ جمعے کو جو ہے اس کی سماعت بقیہ ہوگی. اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید جج صاحبان کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں یا اس قسم کے انکویزیٹوریل ہوتے ہیں جو وہ وضاحت کے لیے اور سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، ہم اپنے موقف پر بالکل قائم ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی صورت میں آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں تفتیش بھی، اور جو آرمی کو پرسنل کو جو ہے جو 88 کورٹ کے جج نے ان کی کسٹڈی آرمی کے سپرد کر دی ہے، یہ بھی غیر آئینی ہے. اور اس لیے ہمارا موقف وہی ہے جو سگنا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ فوجداری جو قانون ہے اس کی بنیاد رپورٹ ابتدائی سے ہو کر تفتیش پر منحصر ہوتی ہے. اور تفتیش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایف آئی آر مدعی نے درج کرائی ہے مدعی کے موقف کو ہی تفتیش کیا جائے، بلکہ نہ صرف ملزم کا موقف کی پر تفتیش ہو، بلکہ ان کی سے ہٹ کے بھی تفتیشی کا کام ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی تفتیش کر کے وہ سچائی پر پہنچے، صداقت پر پہنچے. اور یہ ہے بنیاد جو فوجداری قانون کی ہے، کیونکہ اگر نیچے سے ہی کونپلیں جو ہیں وہ سچائی پر ہوں گی تو ہی انصاف وہ صداقت اور سچائی پر مبنی ہوگا، وگرنہ انصاف ناپید ہوتا ہے. تو اس طرح ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی کہ تفتیش بھی کوئی اور کرے، کیونکہ ہمارے یہ نوٹس میں اور آبزرویشن میں ہے کہ جتنی آرمی ایکٹ کے پاس ملزم گئے ہیں ان ساروں کے اقبال جرم ریکارڈ ہوئے ہیں، اور اس اقبال جرم کی بنیاد پر ان کو سزائیں ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے اگر اقبال جرم ایک ملزم کا جوڈیشل کنفیشن آپ لے کے جاتے ہو تو اپیل میں کیا ہونا ہے، وہ اس پہ مکھی مار کے اور اوپر تک ہائرارکی میں اس کو کوئی انصاف نہیں ملے گا. سو یہ ڈیو پروسیس کی بھی نفی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ عدالت اس کو کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے انصاف پر مبنی کوئی نظام کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آئین اور قانون کے دائرے میں یہ تمام پروسیس ہوگا. ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ ان کا سویلینز کا یہ انویسٹیگیشن سے لے کر اور ٹرائل یہ ہائرارکی جو ہے اپنا سول عدالتیں کریں، جس کی بالا ترین عدالت سپریم کورٹ.
اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔